السلام علیکم ناظرین، تو چلیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون غنہ۔ نون غنہ جب درمیانی حرف ہو، ٹھیک ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یعنی کہ نون غنہ جب آخر میں ہوگا تو ہم اس کو نون کی شکل میں لکھیں گے، لیکن اگر نون غنہ آخر میں نہیں بلکہ درمیانی حرف ہوگا تو ہم وہاں پر اس کو نون ہی لکھیں گے۔ جیسے دیکھیے ہم نے لکھنا ہے سینگ، تو ہم پہلے سی ہم کھینچ رہے ہیں تو ہم سین کو لکھیں گے یا کے ساتھ 2 نقطوں والی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب درمیان میں یا کا استعمال ہوگا یا شروع میں ہوگا تو وہ 2 نقطوں والی یا کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے لکھ لیا سین یا زیر سی۔ اب جو آواز نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے اس کے لیے ہم لگا دیں گے نون، اور یہ گاف تینگ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر ہم کو نون پورے لکھنے ہیں، اور اگر ہم کو بولنا ہے سینگے یعنی کہ اسی کی جمع بہت ساری جو سینگیں ہم بولتے ہیں ان کے لیے بولنا ہو تو کیسے لکھیں گے ہم سینگ گے۔ دیکھیے گاف ہم کھینچ رہے ہیں اور آواز ناک میں جا رہی ہے، اس لیے ہم لگا دیں گے لاسٹ میں نون غنہ، تو یہ ہو گیا سینگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پر، مطلب آپ کو سمجھنا ہے کہ جب درمیانی حرف نون غنہ ہوگا تو ہم وہاں پر اس کو نون کی شکل میں لکھیں گے، اور اگر آخر میں ہوگا تو ہم اس کو نون غنہ کو ایسے لکھیں گے، یعنی کہ بغیر نقطے کے نون کے ساتھ۔ اب جیسے آپ کو بولنا ہے ہینگ، ہا یا نون گاف، کیونکہ ہم نے آواز کو نیچے کر کے کھینچنا ہے تو یا لگائیں گے، اور آواز نون کی آواز آ رہی ہے ناک میں جا رہی ہے اس لیے ہم یہاں پر لگائیں گے نون، یعنی کہ نون غنہ ہینگ۔ اور آتا ہے جیسے پنکھا، دیکھیے پا نون کاف ہا، پنکھا۔ ہم یہاں پر پنکھا میں نون جو آواز آ رہی ہے اس کو نون کی شکل میں ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پلنگ، دیکھیے پلنگ، لام نون اور یہ گاف، دیکھیے پلنگ، نونہ پڑھ رہے ہیں نون غنہ، اس لیے ہم اس کو نون کی شکل میں لکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج کی ہمارا مشق یہی ہے کہ جب نون غنہ کا استعمال آخر میں ہوگا تو اس کو ہم پورا لکھیں گے، اور اگر درمیان میں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ناظرین، اس کو نون کی شکل میں لکھیں گے، یعنی کہ نقطے والا نون لکھیں گے۔ بس آج کا ہم کو اتنا ہی سبق سمجھنا ہے کہ درمیانی حرف نون ساکن ہوگا تو اس کو کیسے استعمال کریں گے، اور یہ نون ساکن آپ ہر طرح کے ورڈز میں لگا سکتے ہیں، یعنی کہ خالی حروف جوڑنے کے لیے جیسے پلنگ میں نے بتایا ہے، اس میں کوئی بھی حرف آپ نے کھینچا نہیں ہے، اور اگر کوئی حرف کھینچنا ہوگا تو وہاں پر بھی ہم نون کا استعمال کریں گے۔ الف کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، یا کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، واو کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ الف کے ساتھ دیکھیے جب ہم کھینچیں گے تو ہم اس کے اوپر مد لگائیں گے، کیونکہ الف کے ساتھ الف کو نہیں لکھا جاتا۔ آنکھ، دیکھیے آنکھ میں جو نون کا آ رہی ہے یہ ہو گیا وہ نون غنہ۔ دیکھیے ناظرین، یا کے ساتھ جیسے سینگ، اوپر میں نے آپ کو بھی بتایا ہے۔ اب ہے واو کے ساتھ، اگر آپ کو لکھنا ہے تو کیسے، بوند، پانی کی ہم جو کہتے ہیں بوند، نون آ رہا ہے، نون کی آواز اس کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اور ایسے ہی کم کھینچنے کے لیے جیسے یا آتا ہے، یا مجہول، واو مجہول، جہاں پر ہم لکھتے ہیں زیادہ کھینچتے نہیں ہیں، ان کے مقابل میں ہم ان کو کم کھینچتے ہیں۔ جیسے دیکھیے سینگ میں یا ہم کھینچ رہے ہیں، اور اگر ہم کو بولنا ہے بینگن تو دیکھیے با یا، تو دیکھیے بینگن میں بینگن ایسے بھی آتا ہے خالی با یا گاف نون کے ساتھ، یعنی کہ نون غنہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کو بولنا ہے بینک تو دیکھیے با یا نون اور یہ کاف، بینک، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو دیکھیے یہاں پر یا ہم کم کھینچ رہے ہیں، یہاں پر یا ہم زیادہ کھینچتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ ایسے ہی جیسے دیکھیں ہم کو بولنا ہے پے وند، پا یا زبر پے، وہ نون کو ہم وند، دیکھیے نون ہم پڑھ رہے ہیں پے وند، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی یعنی کہ نون غنہ کا استعمال جو ہوتا ہے
وہ ہر طرح سے ہوتا ہے، یا تو ورڈ کھینچنا ہو یا ورڈ نہیں کھینچنا ہے، کچھ بھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الف یا واو، اور یا وہ جو ہم کام کھینچتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اب بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نون غنہ کا طرح استعمال ہوگا آخر میں تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے، اور اگر درمیان میں ہوگا تو ہم اس کو نون کی شکل میں ہی لکھیں گے، یعنی کہ نقطہ لگاتے ہوئے ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کی پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.